اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ صدیقہ اور اسلامک ٹیچر کی جانب سے حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اور آئے دن مسئلے مسائل کا سامنا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں، چند دن میں اتنی زیادہ دولت ہو جائے کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو آپ نے اس وظیفے کی پابندی کرنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کل رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، کچھ ملازمت کی وجہ سے، کچھ کاروبار کی وجہ سے۔ جن کے اپنے کاروبار ہیں ان کی ترقی نہیں ہو رہی اور نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ برکت والا اور عظمت والا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 1100 مرتبہ۔ سورہ اخلاص یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں امیری میں بدل جائے گی، ساری جو تنگی ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی، رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز میں کہو السلام علیکم، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ رزق کی جو کمی ہوگی، جو تنگی ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ روزی میں آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو خود پر سلام بھیجو، سورہ اخلاص پڑھو اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کر دیا وہ ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے، اس لیے اگر آپ دولت مند اور امیر ہونا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزاریں۔ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کو بھی آپ دیں۔ ہر انسان خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے اور بغیر دولت کے یہ بہت مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ جب تم سفر کے لیے نکلو یعنی اپنے کام پر جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے بہتر حالات ہوں، تمہارے آس پاس کے جو لوگ ہیں تمہارے ان سے زیادہ تمہاری آمدنی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کام پر جاؤ تو جانے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا بتایا تھا میں نے ویسا ہی کیا، میں نے اس سورہ اخلاص کو بکثرت پڑھتا رہتا ہوں، میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کو وظیفے کو سچے دل سے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔
اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔